السلام علیکم، میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا جو انگریز سامراج کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے، لیکن بدقسمتی سے آپ کو آستین میں چھپی ہوئی سانپ یعنی اپنے ہی دوستوں نے دھوکہ دے کر شہید کروایا۔ دنیا آج بھی آپ کو شیر میسور کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، آج میں شیر میسور یعنی ٹیپو سلطان کی زندگی کے حوالے سے بات کروں گا، میرے ساتھ رہیے۔ جی دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں اس بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حیدر علی تھا۔ آپ کے والد نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا گیا۔ اسے اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی، مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خداداد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو اہم آدمی سمجھتے، باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہر نمود و نمائش سے اجتناب برتتے، ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان 7 زبان حکمران کہے جاتے ہیں۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی اور انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت زیادہ شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں بھی خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برصغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کی شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپاہ گیری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کے بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برصغیر کی لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی دورس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کیے، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ برصغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کے مقام پر انہوں نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ ختم کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی
اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئی۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آپ 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید سے خصوصی محبت تھی۔ 1929 میں آپ نے شہید سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد باہر نکلے تو شدت جذبات سے آنکھیں سرخ تھی۔ انہوں نے اس موقع پر فرمایا، ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ وہ مذہب، ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گیا۔ جی دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔